خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اولاد کے عنوان سے آپ نے خاکہ دیکھا اور ابھی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے بھی اپنے سوالات بھیجے ہیں، بھیج دیے وسیم بادامی WASEEM ٹویٹر پر، تو جتنی دامن ہے اتنی گنجائش ہے کچھ سوالات بھی آپ کے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں اور جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب۔ چونکہ ہم ویسے بھی کئی حوالوں سے اولاد اور والدین کے حقوق پہ بات کر چکے ہیں، تو اس لیے بس آج ایک مختصر کامنٹ اس خاکے کی بھی روشنی میں اور ویسے کر دیجئے۔ یہ جو پیرنٹس کا جو نان نفقہ ہے، یہ اولاد پر لازم ہوتا ہے یا اولاد میں سے کس پر لازم ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق اگر ماں باپ محتاج نہیں ہیں تو ان کا نان نفقہ مستحب ہوتا ہے، افضل ہے۔ آپ دیں گے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور کرنی بھی چاہیے خدمت۔ اچھا ہے ماں باپ کا ہاتھ کھلے، وہ صدقہ کریں، خیرات کریں اور معاملات کریں، لیکن واجب نہیں ہوتا، یعنی اگر نہ دے تو گناہ گار نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ماں باپ محتاج ہیں تو پھر تمام اولاد پہ برابر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، لڑکوں پر بھی لڑکیوں پر بھی۔ اچھا۔ ہاں، اب ان میں کوئی مجبور ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ورنہ سب پہ برابر لازم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کفالت کرے۔ کیا یہی معاملہ اس پہ بھی آئے گا مفتی صاحب کہ اگر کوئی بھی ایسی صورتحال ہے کہ اس کے نتیجے میں گھر نہیں اپنا، تو یعنی پھر کیا یہ ایکولی ڈیوائیڈ کر لیں کہ 10 دن ماں جی یہاں رہے ہیں 10 دن یہاں رہیں، یا تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو پا رہی تو کیا رہائش کے اعتبار سے بھی یہ فارمولہ اپنایا جا سکتا ہے؟ ماں والدین انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ یہ بعض اوقات ساتھ رہنے میں پرابلم ہوتی ہے، ایک فیملی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، جگہ بھی چھوٹی ہوتی ہے، پیرنٹس کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مکان کرائے پر لے کر دے دیں ان کو، اور ان کی بھی کرائے وغیرہ کا اور دیگر چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر فائنینشیل ایشوز ہیں تو پھر کیا کریں مالی طور پہ؟ اگر مطلب میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ شادی کے بعد جو ہے نا، جب وہ ماں باپ آ جاتی ہیں تو یا تو بہو بہت ہی اچھی ہو، پھر تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ ان کو ساتھ رکھا جائے۔ صحیح۔ پھر تو کوئی بھی بیٹا رکھ لے، سعادت کی بات ہے۔ جو جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہم بعض اوقات ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یا جو سب سے چھوٹا رہ جاتا ہے نا، غیر شادی شدہ، شادی کر کے نکلتے جاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا اب تو ہی سنبھال لے، لیکن جب آخرت میں انعام مل رہا ہوگا تب پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر بہو راضی ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک ٹینشن کا ماحول ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو جائے، اور پھر بعد میں معذرت کرے ماں باپ سے، وہ بڑی دل آزاری کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا بالکل صحیح۔ اچھا اگر اجازت دیں تو پھر ہم ذرا کچھ آئیں، کچھ لوگوں کے سوالات پہ آ جائیں، فقہی نوعیت کہ آپ بھی بتا دیجیے گا جن میں فقہی طور پہ اختلاف ہو۔ تو یہ اگر گھر میں ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی کمرے میں یعنی محرم خواتین اور مرد کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہی کمرے میں میاں بیوی یا والدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو پیچھے بیٹا بھی، یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک چیز پینڈنگ ہماری چلی آ رہی ہے کہ 2 آیتیں تھیں کہ جن کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کا حوالہ بعد میں دے دیا جائے تو لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے گی، اور چونکہ یہ اولاد کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اس میں بھی ایک کیس وہ تھا کہ جن کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور وہ بھی آپس میں اسی طریقے سے ایزیوم کر رہے تھے کہ گویا ہماری اولاد ہے اور ہمارے پوتے ہیں پوتیاں ہیں۔ تو اس کے اندر جو آیت میں نے قرآن مجید کی گزارش کی تھی، ایک سورہ انبیاء کی 89ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے جناب زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہ اے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑنا، بہترین وارث تو یقیناً تو ہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے، اس کی 5ویں آیت اور پھر آنورڈز یہ بحث آگے بڑھتی ہے کہ اس میں ان کی دعا ہے کہ حب لی من لدنک ولیہ، کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک وارث بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ تو وہ ٹھیک ہے، یہ حوالوں کے حوالے سے ہو گئی بات۔ اچھا پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے کیسز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کیجئے اگر پروردگار عالم نے یہ امتحان لیا ہے کہ اولاد نہیں دی ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے پاس مالی وسائل ہیں اس کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے وہ کسی ایسے بچے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے لیں جو یتیم بچہ ہے، یعنی جس کے ماں باپ نہیں ہیں یا باپ نہیں ہے، اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کتنا اچھا ہو کہ وہ اس طرح سے اس بچے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے لیں اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اے مالک ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اگر تو مناسب سمجھے تو اس کے عوض ہمیں ایک بچہ عطا کر۔ یہ دیکھا گیا ہے، بعض علماء اس کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس طرح کی نیکیوں کے نتیجے میں پروردگار عالم پھر اولاد سے نواز دیتا ہے۔ فیصلہ تو خدا ہی کا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی خاص امتحان خدا کو مقصود ہے۔ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بہت تاخیر سے اولاد ملی تھی، جناب زکریا علیہ السلام کو بہت تاخیر سے اولاد ملی، تو یہ ہوتا ہے، امتحان کے مختلف انداز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس نیکی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں چیز بتا دیں، اور سوری ایک بات کا، یہ جو آپ نے کہا کہ کسی کا ذمہ لے لیں، یہ آپ اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں؟ اچھا اڈاپٹ کرنا، اڈاپٹ کرنا بھی اس کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، مگر اس میں محرم اور نامحرم کے ایشوز آتے ہیں۔ اگلا سوال یہی تھا۔ بہرحال جیسے اگر بچی ہے، اگر اس کو اڈاپٹ کیا ہے
ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر بھتیجی ہے تو وہ محرم والا ایشو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی دوسری بچی ہے کہ جو محرم نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی محرم تو نہیں ہوگی، باپ کو پردہ کرنا تو پڑے گا باپ کے سامنے اس کو پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، تو وہ تو صرف ایک سرپرست کے عنوان سے ہے، وہ محبت سے اس کو باپ کہہ سکتی ہے مگر کہنے سے وہ باپ تو نہیں بن جائے گا۔ لڑکا اڈاپٹ ہوا ہے تو پھر ماں کو وہ جس کو ماں کہہ رہا ہوگا بہرحال پردہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ماں کہنا محبت کے تقاضوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر اس کی وجہ سے نسب تو نہیں ثابت ہو جائے گا، تو یہ ایک ایشو رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک ضمناً ایک بات عرض کروں کہ کبھی کبھی پروردگار اس طریقے سے متوجہ کرتا ہے، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہے، میں نے دیکھا ہے ایک صاحب کا تھا ایشو آنکھ کا، انہوں نے اس کا علاج تو کروایا، خدا نے ان کو صاحب ثروت بنایا تھا، ان کی توجہ گئی کہ اگر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو میں نے تو علاج کروا لیا، لیکن یہ کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی، انہوں نے آنکھوں کا ایک اسپتال بنا دیا۔ تو اب یہ پروردگار کی طرف سے کچھ سگنلز ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اگر پرسیو کر لے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے لیے کیا گائیڈنس اس کے اندر بین السطور بٹوین دا لائنس موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اس حوالے سے بات۔ اب جو آپ کا سوال میرا سوال یہ تھا کہ فقہ کہ جی محرم کے خواتین کے ساتھ ہاں گھر میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایک کمرے کے اندر اگر مرد حضرات بھی نماز پڑھ رہے ہیں، خاتون بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو ظاہر خاتون نے اپنا حجاب تو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے، نامحرم کے سامنے نماز کے اندر بھی اس حوالے سے خیال تو رکھنا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اگر مرد آگے ہے اور خاتون پیچھے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خاتون آگے ہیں اور مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں اکثر فقہا نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم ایک بالشت کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز نہ ہو، ایک بالش کا فاصلہ ہو۔ بعض نے اس سے زیادہ کی احتیاط کا بھی کہا ہے، مگر ایک بالش زیادہ چاہے محرم خاتون ہو چاہے نامحرم خاتون، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم ہو۔ اگر نامحرم خاتون ہے تو بہتر ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر دوسرے ہی کمرے کے اندر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن فقہی اعتبار سے فقہ جعفری میں نماز ہو جائے گی اگر ایک بالش کا فاصلہ دونوں کے درمیان ہو، اگر وہ پیچھے ہیں تو پھر ایک بالش سے کم ہو تو بھی چل جائے گا، ٹچ نہ کر رہے ہو۔ یا اسی طریقے سے ایک ہی کمرے میں کوئی نامحرم خاتون بیٹھی ہے اور کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے تو بھی آئیڈیل تو یہ کہ سچویشن نہ ہو، لیکن ورنہ نماز ہو جائے گی یہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے۔ اس میں غالباً فقہ حنفی میں حساسیت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ سامنے سے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے یا موجود ہے تو اس میں مرد اور خاتون کا ایشو نہیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ہے لیکن اگر وہ سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے، مگر نماز اس کی وجہ سے باطل نہیں ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دائیں یا بائیں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو پسند کیا گیا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جا کر نماز پڑھیں کہ جہاں پر لوگوں کی موومنٹ کم ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز میں اٹینشن یا توجہ یا کنسنٹریشن وہ ڈائیورٹ نہ ہو۔ یہ بہت سارے سوالات ہو گئے آپ کے لیے بھی۔ ایک تو یہ اڈاپٹ کے حوالے سے کیا یہ احناف میں رائے کچھ مختلف ہے اس سے جو داؤدانی صاحب نے بتائی کہ بہرحال محرم نامحرم کا مسئلہ تو رہے گا؟ بس ہمارے یہاں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس سے اگر لڑکی ہے نا اور اس شوہر کی بہن کے دودھ اتر رہا ہو اور بچی چھوٹی ہے جیسے منی لے لی تو 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پلوا دے تو یہ رضائی بن جائے گا، یعنی رضائی یعنی ماموں بن جائے گا، پھوپھی کا دودھ پی لیا۔ اور اگر لڑکا ہے تو یہ عورت جو ہے وہ بچے کو 2.5 سال کے اندر دودھ اپنی بہن کا دودھ پلوا دے تو خالہ بن جائے گی، وہ رضائی خالہ۔ اب وہ اس کا محرم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے رضاعت کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی یہی تفصیلات اپنے مقام پر، لیکن رضاعت کا تو پہلو بالکل موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اڈاپٹ کے حوالے سے یہ ہو گیا، ورنہ وہی مسئلہ ہے جو حضرت نے فرمایا، ہمارے یہاں وہی بالکل وہی۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک، یہ ایک کمرے میں محرم خواتین یا نامحرم خواتین؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں بس یہ ہے اگر جماعت ایک امام کے پیچھے جمع ہے نا اور عورت آگے کھڑی ہو جائے تو پیچھے والوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس طرح دائیں والے اور بائیں والے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت سے نہیں ہے ویسے علیحدہ جیسے آپ نے روم میں فرمایا تو وہ احتیاط تو ہے کہ عورت آگے ہوتی ہے تو خامخواہ بدنگاہی کا اندیشہ ہے، دیگر معاملات ہیں، سائیڈ میں یہ پیچھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ویسے بتائیے کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر جائے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر چھوٹی جیسے 45 گز لمبائی چوڑائی کو ضرب دیں تو 45 گز جواب آ جائے تو پھر اس کے اندر 3 صف کے آگے سے نکل سکتے ہیں۔ ایسے کھلے میدان میں 3 صف کے آگے سے نکلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ 3 صف کی اس لیے کنڈیشن لگائی کہ جب آدمی سجدے کی جگہ نگاہ رکھتا ہے نا تو اس کی نگاہوں کا دائرہ تقریباً 3 صف تک پہنچتا ہے، اس کے بعد نکلنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اندر اگر کوئی گزر جائے تو گناہ گار ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگی، آدمی گناہ گار ہوگا جو گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اس میں کچھ اور بھی ہم ذرا سوالات جو لوگ بھیج رہے ہیں میں ذرا پوچھ لیتا ہوں۔ اب تو خیر ویسے مسئلہ اتنا پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ جب کرونا میں ماسک وغیرہ لوگ لگاتے تھے تو دوران نماز اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے ماسک لگانے میں؟ ہم نے اس میں جواز کے فتویٰ دیا، مجبوری کی صورت۔ یہاں حالت احرام کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جرم اختیاری بھی ہوتا ہے، غیر اختیاری، لیکن آدمی کو معافی نہیں ہوتی۔ وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر احرام کی حالت میں کیا تو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ایک سوال اس کے حوالے سے ہے، عقیقے کے حوالے سے، کہ اگر کسی کا بچپن میں عقیقہ نہ ہوا تو بڑا ہو کے خود اپنا عقیقہ کروا لے. ہاں کروا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے سنت مبارکہ 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد مستحب کا درجہ رہ جاتا ہے اس کا. سنت 7 دن کے اندر اندر. صحیح ہے. ٹھیک. اب اس میں بارے میں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ عقیقہ جو ہے 7 دن کے اندر اندر ہو جائے. 7ویں دن تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ کر لیا جائے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر تاکید ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد خود اپنا عقیقہ خود کروا لے. اور ہمارے یہاں ایک پروویژن یہ بھی رکھا گیا ہے کہ یہ جو عید قربان کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں بھی اس کی نیت کر کے تداخل کیا جا سکتا ہے. 2 in 1 ہو سکتا ہے. جی ہاں وہ ہمارے میں اچھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اچھا. کیونکہ دونوں سے مقصود جانور ذبح کر کے خون بہا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے. تو مقصود ایک ہونے کی بنا پر دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. بس آخر میں ایک اور جو آپ نے ماسک والا پوچھا تھا وہ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ نماز میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ احرام کی حالت میں بھی ہمارے جو جن کی تقلید ہو جیسے آیت اللہ سیستانی وہ احرام کی حالت میں بھی اس کی اجازت ہے, الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک. باقی بتائیں قرآن میں جو واجب سجدے ہیں ان کا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس یہی عام سجدے کی طرح مستحب اس کے اندر اجازت ہے. بعد نے احتیاط بھی اگر لگائی ہے تو پھر رجوع کی اس کے اندر گنجائش رکھ دی ہے, یعنی بات بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی اس میں مستحب طریقہ یہ کہ کھڑے ہو جائیں, تکبیر وغیرہ نہیں لگائیں گے, اللہ اکبر یعنی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا, تسبیحات پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا, بیٹھے بیٹھے ہی کر لیا, تسبیحات پڑھ لی اور بعد میں بھی نہ کھڑا ہوا تو کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے, یہ بھی ہاں قبلہ رخ تو ہونا چاہیے, ضروری ہے. جی. اور جب ابھی آیت آئی ہے سجدے کی تو اسی وقت کر لینا ضروری ہے, بندہ کہ میں تلاوت مکمل کر لوں پھر کر لوں گا؟ اس میں نماز اور غیر نماز میں فرق ہوتا ہے. غیر نماز میں تو آپ دیر میں بھی کر سکتے ہیں, نماز میں جیسی آیت سجدہ تلاوت کریں گے فوراً سجدہ واجب ہوتا ہے, دیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور حالت وضو میں ہونا ضروری ہے, ظاہر ہے جب نماز پڑھا تو ویسی حالت وضو میں ہوگا. جی تلاوت ہمارے سجدہ تلاوت کے لیے وضو لازم ہے. اب اس کے اندر یہ جو قرآن مجید کے جو واجب سجدے 4 ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ نماز کے دوران تو ایسے سوروں کی تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہمارے یہاں کہ جس میں سجدہ واجب ہوتا ہے اس کا انتخاب نہ کیا جائے. دوسرے سورے بہت سے ان کا انتخاب کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حالت نماز میں نہیں ہے اور اگر اسے سن لیا یا فرض کیجئے کہ خود ہی پڑھ لیا تو پھر اس کو سجدہ کرنا ہے, فوراً کرنا ہے. اس میں وضو شرط نہیں ہے, قبلہ رخ ہو کر وہ سجدہ کرے اور اس کے اندر کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے, ذکر کی بھی کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر. واجب سجدے 4 احناف کے نزدیک بھی ہمارے 14 ہیں. 14 ہے نا واجب سجدے. واجب سجدے بالکل صحیح. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت نوازش دونوں علماء کرام کا, بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کسوٹی کے ساتھ انشاءاللہ. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 733 5 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.